نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ کبھی ہمت دے تو ان آیات پر غور کریں تو وہ نعتیں جو قرآن نے بیان کی ہیں حضور کی وہ بھی بڑی شاندار ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا جو لوگ پیروی کریں گے اس رسول کی جو بغیر پڑھے ہوئے دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں آ کے کسی سے پڑھا بے پڑھے رسول کی جو پیروی کریں گے، کون سے رسول؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا یہ وہ رسول ہے جن کو لکھا ہوا تورات میں بھی پائیں گے اور انجیل میں بھی پائیں گے ان کی شانیں۔ وہ نبی کیا کریں گے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ انہیں نیکی کا حکم کرتا ہے اور برائی سے منع فرماتا ہے۔ ویحل لہم الطیبات، اور نبی پاک ان پر حلال چیزوں کو، پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں۔ حلال حرام کا اختیار اللہ نے رسول پاک کو بھی عطا فرمایا ہے، حضور کو بھی اللہ نے اختیار دیا، اسی لیے تو حضور کسی کو کہہ دیتے تھے چل تو نہ 5 نہ پڑھنا تو 2 ہی پڑھ لینا۔ یہ بھی حضور نے فرمایا، ایک بندے نے روزہ توڑ لیا تو فرمایا کھجوریں مجھ سے لے جا اور گھر جا کے کھا لے، روزہ بھی تو نہیں توڑا ہے تو مجھ سے لے جا، گھر جا کے کھا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ساری جگہوں پہ اس اختیار کو، تو قرآن مجید نے کہا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاک جتنی چیزیں پاک تھیں وہ میرے نبی نے تم پر حلال کر دی۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور جو گندی چیزیں تھیں ناپاک تھیں وہ نبی پاک نے تم پر حرام کی ہیں، جو پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی وہ حضور نے حرام فرمائی۔ اور پھر بڑے خوبصورت لفظ ہیں اگر آپ جاگ کے سنیں تو، فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ، اور وہ ان پر سے اتارتے ہیں اِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فرمایا نبی پاک ان سے ان کا بوجھ اتارتے ہیں اور کاٹتے ہیں وہ زنجیریں جن میں یہ لوگ جکڑے ہوئے تھے، غلامی کی زنجیریں، سخت ترین احکام کی زنجیریں۔ فرمایا میرے رسول تو دنیا میں زنجیریں کاٹنے کے لیے آئے، حضور نے لوگوں کی زنجیریں کاٹ دی۔ فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، فرمایا جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کے دین کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ہم نے نبی پاک کے ساتھ اتارا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور کے ساتھ کیا اترا ہے؟ قرآن مجید۔ فرمایا جو اس کی پیروی کریں گے اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا محبوب آپ کہہ دیں، آج پھر کھل کے اعلان کر دیں، کیا کہا؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا لوگوں کو بتا دیں کہ میں ایک قبیلے کا، ایک گروہ کا، ایک ملک کا نہیں، میں سارے انسانوں کا رسول بن کے آیا ہوں، تمام انسانوں کی طرف۔ اور حضور نے اعلان فرمایا، خود بخاری کا لفظ ہے، فرمایا ارسلت الی الخلق، فرمایا میں صرف انسانوں کا نہیں، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے میں ان سب کا رسول بن کے دنیا میں آیا، سب کا رسول بن کے میں دنیا میں آیا ہوں۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کی ان ساری عظمتوں کو بیان فرمایا۔ آیت نمبر 160 میں موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر ضرب لگانے اور ان کے قوم کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہونے کے معجزے، اور پھر بادل کے سایہ کرنے والا معجزہ، من اور سلوہ کے اترنے کا بیان بھی فرمایا، اور اس کے بعد اس امر کا بیان بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ معافی مانگتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، مگر انہوں نے اس مسئلے میں بھی تعریف کر دی، اس کو بھی بدل دیا۔ مزید بتایا کہ سمندر کے کنارے جو ایک بستی تھی، انہیں ہفتے کے دن وہاں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، مگر انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، سوائے ایک گروہ کے۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے باعث اللہ نے ان کی صورتوں کو بدل دیا، اللہ نے انہیں۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی رحمت سے ہمیں کیا ملا ہے؟ معاذ اللہ، اگر میں ابھی پوچھوں کہ حضور کی رحمت سے کیا ملا ہے، تو بزرگ کہنے لگے کہ اس طرح کر، شام کو گھر جانا اور آئینے کے آگے کھڑے ہونا اور اپنے پچھلی زندگی کے سارے اعمال دیکھنا اور پھر اپنا چہرہ دیکھنا،
اگر بدلا نہیں نا تو سمجھ لے میرے رسول کی رحمت سے حصہ ملا ہوا ہے، تجھے میرے کریم محبوب کی رحمت سے حصہ ملا ہوا ہے، ورنہ وہ نافرمانی کرتے تھے تو ان کے چہرے بدل جاتے تھے، دروازوں پہ لکھا جاتا تھا۔ سنگیوں بتاؤ نا، اگر آج بھی یہ حال ہو تو کون کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہ جائے؟ کون کسی کو منہ دکھانے؟ دعا فرمائیں اللہ محبوب کی غلامی میں ہمیں پختگی نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 168 میں اور 167 میں یہود کے برے اعمال کا سبب ان کی جمعیت کے منتشر ہونے اور ان پر جابر لوگوں کے مسلط ہونے کا ذکر فرمایا۔ بعد والی آیات میں ان کے برے جانشینوں کا ذکر کیا جو رشوت لے کر اللہ تعالیٰ کی آیات میں رد و بدل کر دیتے تھے۔ ان سب برائیوں کے باوجود اس مغالطے اور خود فریبی کا شکار تھے کہ وہ بخشے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کا گھر صرف متقیوں کے لیے اور اللہ کے فرما بردار بندوں کے لیے۔ آیت نمبر 172 میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی ارواح کو ایک جگہ پہ جمع کیا تھا اور جمع کر کے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے بیک زبان کہا قالوا بلا، ہاں مالک تو ہی ہمارا رب ہے۔ وہاں گواہی دی اور یہاں آ کے مکر گئے، وہاں گواہی دی اور یہاں مکر گئے۔ تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اس وقت بھی سب سے پہلے جس روح نے گواہی دی وہ میرے اور آپ کے پیارے رسول کی روح ہے مبارک، سب سے پہلے۔ اور حضور نے فرمایا جو روحیں وہاں ایک دوسرے کو جانتی تھی وہ یہاں بھی ایک دوسرے کو۔ داتا گانج بخش علی اجویری رحمت اللہ لکھا ہے کہ حضرت حرم بن حیان کہتے میں حضرت اویس کرنی سے ملوں، تو کہتے میں ان کے پیچھے یمن گیا تو وہ یمن سے مکے چلے گئے، میں مکے گیا تو وہ مدینے آ گئے، میں مدینے گیا تو وہ مصر چلے گئے، وہاں سے وہ پھر یمن آ گئے۔ بالآخر میں نے نہر فرات کے کنارے انہیں دیکھ ہی لیا، وضو کر رہے تھے، میں نے ان کو سلام لیا تو میرا ارادہ تھا سلام کے بعد پوچھوں گا کہ آپ ہی اویس کرنی ہے؟ کہتے میں نے السلام علیکم کہا تو وضو سے فارغ ہو کر کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان۔ تو میں نے کہا حضور آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میں تو پہلی دفعہ ملا ہوں۔ کہنے لگے میں اویس کرنی ہوں، تو حرم بن حیان ہے، میں تجھے جانتا ہوں۔ کہا حضور کس طرح؟ فرمایا عارف تو روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کی واقف ہے، میری روح تیری روح کی۔ کن فیکون تے کل دی گل ہے، وہ درویش نے کہا تھا نا کن فیکون تے کل دی گل ہے، اسی اگے پریت رلائی۔ ہمارا تو پرانا یرانہ ہے بھائی، کن فیکون تے کل دی گل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں بڑے لطیف نقطے ہیں، بڑی باتیں ہیں، پر انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت کریں گے۔ اس آیت پہ بڑا کچھ لکھا ہے ہمارے بزرگوں نے اور کمال کر دیا جس نے جو لکھا۔